بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ایک کتاب کا نام ہے دبدہ۔ اس کتاب کے مصنف ہمارے دوست نہایت ذہین اور متنوع شخصیت کے مالک جناب عاصم بخشی صاحب۔ عاصم بخشی صاحب شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، نثر نگار ہیں، فلسفی ہیں اور مترجم بھی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ کتاب ایک بہت مختلف اور اچھوتی کتاب ہے۔ اپنے موضوعات کے تنوع کے اعتبار سے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے متن کے اعتبار سے یہ ایک مختلف، منفرد اور مشکل کتاب ہے۔ اس کتاب کی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد جاوید صاحب۔ جاوید صاحب، اوور ٹو یو۔ ہاں جناب شاہد صاحب، بہت شکریہ، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اس کتاب پر پروگرام کروایا اور اس کتاب کو گویا ہمیں مجبور کیا کہ اس پہ بات کی جائے۔ تو یہ جو کتاب ہے دبدہ، عاصم بخشی صاحب کے جو مختلف پہلو ہیں ان کی طرف تو شاہد اعوان صاحب نے اشارہ کر دیا کہ یہ تخلیقی ذہن بھی رکھتے ہیں اور بہت ریاضیاتی دماغ بھی رکھتے ہیں، فلسفیانہ ذہن سے زیادہ فلسفیانہ ذوق رکھتے ہیں۔ تو اور مجھے مطلب عاصم صاحب سے واقفیت بھی، مطلب مراسم بھی ہیں، تو میں ان کی کچھ خوبیاں، ذہنی خوبیوں سے لے کر اخلاقی خوبیوں تک بہت سی چیزوں کا گویا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس رکھتا ہوں۔ تو مجموعہ کلام پہ آپ نے لکھا بھی تھا۔ ہاں وہ اس میں شارع شوق میں، ہاں بالکل۔ تو مجھے یہ کتاب جب چھپی تھی تو اس کے چند ہی دن بعد میں نے دیکھ لی تھی۔ تو اس کتاب نے مجھے میرے اندر 3 تاثر پیدا کیے۔ پہلا تاثر جو تھا وہ بہت زیادہ حیرت کا تھا کہ میں عاصم بخشی صاحب کو جاننے کے باوجود یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ ایسی کتاب لکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو حیرت ہوئی، اور اس حیرت کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ ہمارے یہاں ایسے اذہان بھی موجود ہیں جو چیزوں کو اس سطح پر لے جا کر دیکھ سکتے ہیں یا لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ امید پیدا ہوئی، کیونکہ وہ آج کل جیسے ایک اضمحلال سا رہتا ہے کہ یا اللہ اب کیا ہم لوگ صرف اخبار پڑھنے اور سمجھنے کے لائق رہ جائیں گے، مطلب مجھے جیسے ایک عجیب سی انگزائٹی سی رہتی ہے۔ تو اس نے اس امید کو بڑھا دیا کہ نہیں ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں سوچ سکتے ہیں، ایسی باتوں کو اچھی طرح لکھ سکتے ہیں اور ایسے مسائل کو قابل غور دوسروں کے لیے بنا سکتے ہیں، پرکشش کر کے دکھا سکتے ہیں۔ تو امید بھی بڑھی، لیکن اسی تناسب سے مایوسی بھی بڑھی۔ مایوسی یہ کہ اس کتاب کو ایک دھماکے کی طرح آنا چاہیے تھا، اس کتاب کا باقاعدہ ایک دھماکہ ہونا چاہیے تھا جس سے ہماری ناسمجھی کے اسٹرکچرز گرتے اور کچھ نئے لوگوں میں ایک انقلابی جذبہ پیدا ہوتا ذہن کو کام میں لانے کا۔ لیکن میری معلومات کی حد تک، اب سوشل میڈیا پہ جو ہوا وہ میں نہیں جانتا، لیکن پرنٹ میڈیا میں نے نہیں دیکھا کہ اس کتاب کا جس طرح کا ریسیپشن ہونا چاہیے تھا، جس طرح اسے موضوع گفتگو بننا بلکہ کافی لمبے عرصے تک بنے رہنا چاہیے تھا، وہ ماحول نہیں پیدا ہوا۔ تو اس سے ذرا سے مایوسی بھی پیدا ہو گئی، بڑھ گئی، پیدا تو پہلے سے ہو گئی تھی۔ تو اب آج میں نے مطلب یہ شاہد اعوان صاحب کی عنایت سے ہمیں ذرا اس کتاب پر تھوڑا مفصل انداز سے
غور کرنے اور پھر اس غور کے نتائج کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑی اسپیس ملی ہے کہ یہ 3 نشستوں کی مطلب انہوں نے ویسے اجازت دے دی ہے۔ تو آج میں جو یہ پہلی نشست ہے اس میں اس کتاب کے بارے میں، یعنی اس کتاب کو کھولنے سے پہلے کن کن چیزوں کے بارے میں ذہن کو کلیئر ہونا چاہیے یا کن کن بہت گہرے جھٹکوں کے لیے آپ کے شعور کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے، اس پہلو سے بات کروں گا۔ اس دوبدا، یہ نام ذرا مشکل ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے جیسے باقاعدہ درد سا محسوس ہوتا ہے، تو اس کا نام یہ کچھ اور رکھ دیتے تو اچھا تھا، لیکن بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذہن کا داخلی نظام، یعنی ذہن کا کوگنیٹو حصہ، ذہن کا تخلیقی حصہ، غور و فکر والا حصہ، خیال بنانے والا حصہ، فکری حصہ، یہ جدلیاتی میکینکس کے بغیر نہیں چلتا۔ یعنی ذہن اتنا ہی اچھا ہے جتنا اس کا اندرونی نظام جدلیاتی ہے، ڈائلیکٹیکل ہے، یعنی ہر خیال محنت سے پیدا کیا ہوا خیال، ریاضت سے وضع کی گئی فکر جیسے ہی مکمل ہونے لگتی ہے ویسے ہی ذہن کا ایک جیسے لاشعوری حصہ وہ آ کر اس کی مخالفت کرنے لگتا ہے۔ تو جس کو دلیل بنانے میں اس دلیل کے خلاف استدلال کا علم بھی حاصل نہ ہو جائے تو وہ دلیل بنانے کا اہل نہیں ہے۔ تو ذہن اپنی نفی کے اصول پر خود کو لائق اثبات رکھتا ہے۔ تو اس کتاب میں جو پہلی تعلیم ہے، اس کتاب کی کوئی بھی دیکھے تو اس کی پہلی تاثیر یہی ہے کہ اس نے ہمارے دماغ جو لکڑی کے بن کے رہ گئے ہیں ان کو واقعاً انسانی دماغ بننے کی دعوت دی ہے۔ یعنی انہوں نے جو ایک زبردستی کی ایک سطحی قطعیت اور ایک بالکل بازاری تحکم کا جو ہم نے اپنے دماغوں کو عادی بنا لیا ہے، اس کو یہ کتاب پوری طرح توڑ دیتی ہے اور پھر ہمیں سکھاتی ہے کہ آدمیوں کا ذہن اس طرح نہیں ہوتا، یہ خیالات کا فریزر نہیں ہے، یہ جو ہے یہ خیالات کی بھٹی ہے کہ جس میں ہر چیز کو بار بار ری شیپ کرنا پڑتا ہے، جس میں آگ کو ایک خاص درجہ حرارت پہ برقرار رکھنا پڑتا ہے، اور جس میں حزب اختلاف بھی جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، اور وہ بلکہ زیادہ طاقتور ہے کیونکہ وہ میرے مطلب یوں سمجھیں کہ میرے قابو میں نہیں ہے۔ تو جس کے ذہن کا وہ حصہ جو قابو میں نہیں ہوتا، وہ حصہ کیا ہے، وہ کیسی باتیں سوچ سکتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ذہن واقعی اچھا ذہن ہے یا بس ایسے ہی ہے۔ تو اس کتاب کی بڑی تاثیر یہ ہے کہ ذہن کا وہ حصہ جو ہمارے اختیار میں بالکل نہیں ہے اور ہمارے شعور میں بھی دھندلاہٹ کے ساتھ ہے، ایک ڈیفینیشن کے طور پر ہے، وہ حصہ بیدار ہو جائے گا اور ہم اپنے آپ کو رد کرنے کی کوشش کے نتیجے میں خود کو قبول کریں گے۔ تو وہ قبولیت جو تردید کی کوششوں کے بعد نہ حاصل ہوئی ہو، وہ قبولیت جو ہے وہ بالکل جیسے کیمرے کا ذہن ہوتا ہے وہ ہے۔ تو اس میں ہمارے موجودہ تمام ذہنی پسماندگی کے اسباب کا ازالہ کرنے کی قوت چھپی ہوئی ہے اس ایک کتاب میں۔ میرے نہیں خیال کہ 20-30 سال میں ایسی کتاب اردو میں لکھی گئی ہے، بلکہ اور زیادہ بھی بڑھا لیں تو ٹھیک ہے۔
تو یعنی اردو میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی. اس میں یہ کہ ہم بڑے موضوعات کی تدریس کرتے ہیں، یعنی فلسفہ ہے، فلسفے کے بڑے تھیمز ہیں، تو ہم اسے کلاس روم میں پڑھنے اور پڑھانے کے عادی ہیں. تو کلاس روم جو ہے وہ خیالات کا عجائب گھر ہوتا ہے. وہ جیسے کوئی ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، ایک مقرر ہے، اور وہ بس اتنا یقین ہے کہ یہ سب محفوظ ہو گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. یعنی پروفیسر اور طالب علم آج کل کے ہمارے ماحول میں یہ بس وہ نوٹس لکھ کے آتا ہے، یہ جو ہیں وہ نوٹس بناتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارا ذہن اپنے مادہ ذہنیت میں، یعنی اپنی ماہیت میں بڑے مسائل سے غیر متعلق رہنے کا عادی ہو چکا ہے، اور بڑے مسائل کی طرف اگر اسے پکارا بھی جائے تو یہ ان پہ غور کرنے کا منکر ہو چکا ہے. یہ کہتا ہے بھائی اس مسئلے کا حل بتا دو، میں اسے یاد کر لیتا ہوں. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں نہ تنقیدی سوچ پروان چڑھ سکی، اور جو تنقیدی سوچ یہ مطلب یہ جو چشمہ لگا کے اور سگار پی کے دانشوری کرنے والے لوگ ہیں، یہ تنقیدی سوچ ایسی ہے جیسے جنگل میں جانوروں کے اختلاف کے نتیجے میں کسی جانور کو بولنے کا ملکہ حاصل ہو جائے تو وہ جیسی باتیں کرے گا وہ ہمارے یہاں کی تنقیدی سوچ ہے. یعنی مکمل طور پہ ڈسٹرکٹیو، مکمل طور پہ منفی. تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کی قدر نہیں کی، ذہن کو حالت نمو میں نہیں رکھا، ذہن کو ہم نے بھوکا مار دیا. تو کھانا نہیں دیں گے تو وہ بیچارہ کیسے کام کرے گا؟ تو ہم نے ذہن ہی کو نہیں، قلب کو بھی بھوکا مار دیا ہے. لیکن خیر وہ الگ مسئلہ ہے. تو یہ جو کتاب ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کتاب ہمارے ذہن کو واپس انسانی دماغ بنا سکتی ہے. تو یہ ایک اتنی بڑی افادیت ہے جس سے بڑے فائدے کا ہماری صورتحال میں تصور نہیں کیا جا سکتا. ہمیں ری ہیومنائز ہونا ہے، ہمیں انسان پھر سے بننا ہے، ہمیں بائیو بینگ سے آگے نکل کر ایک ذہنی وجود بننا ہے، ایک قلبی ہستی بننا ہے. تو اگر یہ سب ہمیں بننا ہے اور تکلفاً بھی اگر ہم راضی ہو جائیں کہ یہ بننا چاہیے، تو یہ کتاب اس تکلف کے ساتھ پیدا ہونے والی آمادگی کو بھی آپ کے لیے وہ کیا نام ہے بامانی بنا دے گی، نتیجہ خیز بنا دے گی، اور آپ کو کچھ نہ کچھ اتنا زیادہ بدل دے گی، کچھ مطلب اتنی گہرائی میں جا کے بدل دے گی کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ مطلب یہ کہ ایک سیلاب سے جو کیچڑ کا سیلاب تھا اس میں سے مجھے ریسکیو کیا گیا ہے. یہ اس کتاب کی وہ تاثیر ہے جو امید یہی ہے کہ اس کا ہر قاری اپنے اندر برپا حالت میں دیکھے گا، تجربہ کرے گا. تو اتنی اہم کتاب ہے. تو دوسرے یہ کہ بہت سہل اسلوب میں بھی ہے. سہل اسلوب اس کی ایک خوبی ہے، اور سہل اسلوب ہی سے اس میں کچھ کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں، وہ میں رفتہ رفتہ عرض کرتا رہوں گا. تو اب اس میں اگر کوئی واحد نقطہ ہے جسے چاہے اختلاف کہہ لیں اصولی طور پر، یا جسے تجویز کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ صوفیز ورلڈ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک دوسری کتاب ہے. وہ جو ناروے والوں نے لکھی تھی نا، تو وہ بچی والا جو واقعہ ہے، تو انہوں نے بھی غالباً اپنے 3 بچوں کو اس کا مخاطب بنایا ہے.
اور ان کے لحاظ سے چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مطلب یہ کوشش ایسی ہے کہ بڑی بڑی باتیں چھوٹی عمر کے بچوں کو سکھائی نہیں بلکہ مانوس بنائی جا سکیں، کہ بچپن میں ذہن بڑی باتوں سے مانوس ہو جائے۔ تو اس غرض سے جیسے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو لیکن اس میں میرا جو ایک تحفظ ہے وہ یہ ہے کہ صوفیز ورلڈ اپنی تہذیب میں رکھ کے لکھی گئی ہے، یعنی وہ مغربی فلسفے کی روایت کے ایک ایسے حصے کو جو کانٹیننٹل فلسفی بنا، اس کو جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے، اور اس میں تضادات وغیرہ، اختلافات اور جھگڑے وغیرہ نہیں اٹھائے گئے، اس لیے کہ بچوں کے دماغ پہ بوجھ نہ پڑے، بچے ذہن کی کلیئرٹی تک پہنچ پائیں۔ تو اس کو بھی میرے خیال میں اپنی روایت میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو گویا وہی مغربی روایت ایک دوسرے انداز میں اور تھوڑا مضامین کا، ڈسپلنز آف نالج کا اضافہ کر کے، عنوانات کا اضافہ کر کے وہی مغربی روایت ہمیں تھما دی گئی۔ تو یہ میرا اس سے ایک اصولی اختلاف ہے، اور وہ یہ جتنے بھی عنوانات ہیں سب بہت ہی بڑے عنوانات ہیں۔ تو یہ سارے عنوانات ہم ایک سب کانٹیننٹل روایت میں رہتے ہوئے بھی دیکھ سکتے تھے۔ میں اس کو مذہبی رنگ میں نہیں کہہ رہا، مطلب یہ کہ اگر فرض کیا کہ مسلم تہذیب میں دکھانا چاہتے تو اس میں اسپیس بڑی تھی، لیکن اگر وہ صرف ہمیں ہمارے سب کانٹیننٹ کو ہمارا جیسے وہ لوکیل بنا کر ان موضوعات پہ ہونے والی ہماری اجتماعی دانش کی سرگرمیوں سے ہمیں واقف کروا دیتے، مانوس کروا دیتے، تو اس کے نتیجے میں ذہن کے اندر قبولیت پیدا ہو جانے کا ایک زیادہ بڑا فائدہ ہوتا، وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوتا۔ تو یہ بس مجھے اس میں ایک کمی نظر آئی ہے، لیکن خیر جب ایک صاحب نے جو مناسب سمجھا تو ہم اسے مان کر کہ بھئی انہوں نے جو دائرہ اپنے کام کے لیے کھینچا تھا، اس دائرے کو میں رہنے یا اس دائرے میں رنگ بھرنے کے انہوں نے تقاضے پورے کیے یا نہیں کیے، تو میرا جواب یہ ہے کہ نہ صرف پورے کیے بلکہ بچوں کی ضرورت سے زیادہ پورے کیے۔ تو ایک تو یہ، اب یہ جیسے کتاب کھولنے سے پہلے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب دوبدا یعنی آئدر اور والی جو سچویشن ہوتی ہے نا، یہ ایک فلسفیانہ وہ ہے۔ تو آئدر اور یا ایبسلیوٹنس علم میں اور وجود میں، یہ کتاب اس کو ان تمام مفروضوں یا ان تمام عادتوں کو چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے۔ تو اس کتاب کا موضوع اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کئی حصوں میں تقسیم کر کے اسے بتانا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ اضافیت ہی مطلق ہے اور ناگزیر ہے، یعنی سب چیزیں ریلیٹیو ہیں، تو ریلیٹیوٹی پرنسپل کے طور پر ایبسلیوٹ ہے، اور علم یعنی ذہن کی جہت سے یہ ناگزیر ہے، وجود کی جہت سے یہ ایبسلیوٹ ہے، کیونکہ جو بھی ٹیمپوریلٹی ہے وہ اضافیت کو ایبسلیوٹ بناتی ہے۔ تو اسی طرح جو بھی جو ہے وہ کانشسنس ہے، یعنی آبجیکٹ کا سبجیکٹ میں آنا، اپنے آبجیکٹ ہونے کی حفاظت رکھتے ہوئے، تو وہاں یہ جو اضافیت ہے یہ ناگزیر ہے، کیونکہ شے ذہن میں اور شے سامنے خارج میں یہ ایک نہیں ہے۔ تو اس میں جو چیز
مختلف نہ ہوتے ہوئے بھی ایک نہ ہو تو اس کا ایسنس ہی پھر ریلیٹیوٹی ہے۔ تو یہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے، بہت مہارت سے، میں تو اتنا جانتا بھی نہیں، تو انہوں نے اس کو بہت جیسے ایک طرح سے ڈسپلے کر کے دکھایا ہے۔ یہ کتاب بڑے بڑے آئیڈیاز کو ڈسپلے کرتی ہے، ایک تنقیدی نظر اور ان میں کچھ تھیمیٹک اضافوں کے ساتھ۔ اور اس کتاب میں ایک غیر معمولی بصیرت ہے کہ ہم نے علم کو صرف اتنا سمجھ رکھا ہے کہ کائنات کو سمجھ لیں، وہ کیا نام ہے، معاشی تھیوری بنا لیں، یعنی دنیا سے وابستہ، دنیا میں مفید یا مضر کی حیثیت دے کر ہم نے علم کو کچھ پنجروں میں بند کر رکھا ہے، وہ پنجرے ذہن سے باہر ہیں۔ انہوں نے اس انتہائی ذہنی کاہلی اور کام چوری کو جو ہے وہ جیسے کان سے پکڑ کے نکالا ہے، اور وہ یہ کہ اضافیت شعور کا بھی قانون ہے۔ دیکھیں یہ بات سے تو سب لوگ مانوس ہیں، جو بھی میٹرک کر چکا ہو وہ اس بات سے مانوس ہے، چاہے سمجھتا نہ ہو کہ اضافیت وجود کے آرڈر میں ایک اصول ہے۔ اس کتاب سے اسے پتہ چلے گا کہ صرف وجود نہیں بلکہ ذہن، علم اور شعور یعنی خود سبجیکٹ، اس میں بھی اضافیت کی وہی مرکزی حیثیت ہے جو وجود خارجی میں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت کریٹیو بات ہے، یہ صرف اس لیے نہ اس کو نظر انداز کیا جائے کہ یہ اردو میں لکھی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ اضافیت کو مطلق ماننا، یعنی کچھ بھی مطلق نہیں ہے، مطلق بس یہ بات ہے کہ کچھ بھی مطلق نہیں ہے۔ تو اب اس میں جو ہے اگر اضافیت اس اسکیل پر اپنی اصولی ساخت کے ساتھ نظام وجود اور نظام شعور دونوں چلا رہی ہو، یہ وجود اور شعور اس کے جو ہے اس کی بگھی میں جتے ہوئے دو گھوڑے ہیں جن کی باگ ایک کوچوان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کوچوان ہے اضافیت کا کوچوان۔ تو اب وہ جو ہے اگر وہ شعور پر بھی حکومت کر رہی ہے یا شعور اپنے آپ کو سمجھنے میں کامیاب ہو جانے کے نتیجے میں اپنے اس اصول کی ریئلائزیشن تک پہنچ جاتا ہے، چاہے اس کا استعمال نہ جانتا ہو، صرف ایک اسٹیٹ آف ریئلائزیشن میں رہتے ہوئے شعور اپنے بارے میں یہ اطمینان کر لینے کا حق حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اپنے سے ناواقف نہیں ہے، کیونکہ شعور کے لیے سب سے بڑا چیلنج وجود نہیں ہے، خود وہ ہے، تو اپنے سے ناواقف نہیں ہوں۔ تو یہ اضافیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی اضافیت شعور کو قابل شناخت اور لائق علم اور پوری طرح سرگرم ہونے کی طاقت فراہم کرتی ہے۔ تو اب اگر تضادات شعور میں بھی ہیں نہیں اضافیت، تو تضادات جس کا ہمارا ذہن عادی ہے، یعنی تضادات یہ جو مستقل کیٹیگرائزیشن ہے نیگیٹو پازیٹیو وغیرہ کی، یعنی مطلق ہاں مطلق نہیں، تو یہ تضادات خارج میں نہیں ہیں، یعنی یہ تضادات وجود میں نہیں ہیں، یہ تضادات ذہن مظاہر وجود سے پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو تضادات کی اگر بیماری کہیں، میں تو نہیں کہہ رہا لیکن بہرحال ویسے کہہ رہے ہیں کہ تضادات کو اگر کوئی عیب سمجھیں، کوئی بیماری سمجھیں، تو اس بیماری کا سینٹر ذہن ہے۔ تو اب اس کتاب سے پتہ چلتا ہے یا اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ تضادات کا مطلب ہے کہ ڈویلٹی یہ حقیقی ہے
کسی آئیڈیا آف یونیفیکیشن کے بغیر اس بات کو سمجھیں کہ تضادات اپنی جگہ مطلق ہیں نا، تو اگر مطلق میں دوئی ہو تضاد کی شکل میں تو پھر ان کا سنتھیسس نہیں ہے، ان کی یونیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ اگر ان کی یونیفیکیشن کوئی تصور میں ہوگی بھی تو وہ اعتباری ہوگی، وہ اضافی ہوگی، وہ ریلیٹو ہوگی۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تضادات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک متصادم ڈویلٹی جو ہے، جو ہم نے وجود پہ تھوپ رکھی ہے، وہ علم کی تشکیل بھی نہیں ہونے دیتی، یعنی وہ ذہن کو اس قابل بھی نہیں رکھتی کہ وہ علم کی تشکیل کر، یعنی علم کے بننے کا عمل اس کے اندر ہو سکے۔ تو یہ تو ایک ہے کہ علم کی تشکیل نہیں ہو سکتی اگر تضادات کو ان کی دوئی کے ساتھ، یعنی تضادات یونٹس میں چاہے بے شمار ہوں، لیکن تضادات اپنی کیٹیگری میں ڈویلٹی، ایک پرماننٹ اور ایبسلیوٹ ڈویلٹی کے آرڈر میں ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ وجود کو ذہن سے باہر نہیں جانے دیتی، یعنی تضادات کی ڈویلٹی کے مطلق ہونے کا تصور، واہمہ یا تعقل اور تخیل، یہ وجود خارجی سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یہ آبجیکٹ سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اور یہ وجود کا پورا نظام جو ہے وہ اپنے اندر جیسے غصب کر کے پورا نظام اپنے ذہن ہی میں چلانے لگتا ہے۔ تو یعنی کہ رومانٹسزم میں چلا جاتا ہے، آئیڈیلزم میں چلا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کتنا بڑا ایک بلنڈر ہے، کتنا بڑا ایک وہ بڑی کرپشن ہے ذہنی، کہ ہم وجود کو بھی ذہن میں، یعنی کہ بیکمنگ، بینگ، ایگزسٹنس، ان سب کو اپنے ذہن کے پنجرے میں بند کر لیں، اور ذہن کے باہر ان کی لامحدود پریزنس کو مختلف عنوانات سے نتھنگنس کے خانے میں ڈالے رکھیں۔ تو یہ مطلب ان کی دلیل ہے کہ تضادات کے اور دوئی مطلق مان لینے کے یہ نقصان ہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے، یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تو لیکن اس سے انشاءاللہ اگر یہ کچھ ذہن میں رہ جائے تو اس کتاب کو پڑھنے میں مدد ملے گی۔ تو دوسرا نقطہ یہ ہے اس کتاب کا بنیادی تھیم، کہ مسلمات جن کو ہم نے بغیر کسی تنقیدی نظر کے قبول کر رکھا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ شعور اے پرائیورائی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ تو غرض کوئی بھی وہ عقائد ہوں، مسلمات ہوں، یعنی جن کے آگے ذہن مکمل طور پر پیسو ہو، یعنی جو مانے جاتے ہوں اور جنہیں جاننے کی نہ کوئی ارج ہو نہ کوئی وسیلہ ہو، وہ شعور انہیں جب اپنے آبجیکٹس پر اپلائی کرتا ہے تو پھر یہ جو مسلمات ہیں وہ وجود کو معلوم ہونے کے لائق بناتے ہیں۔ ان کی اہمیت یہ ہے۔ تو اس کتاب میں جیسے ہمدردی کے ساتھ لیکن حالت انکار میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمات ذہن کی ضرورت نہیں ہیں، یہ ذہن کی مجبوریاں ہیں۔ تو اس وجہ سے ذہن کی مجبوریاں کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وجود کبھی معلوم نہیں ہو سکتا، وجود اپنی ساخت میں مطلق ہے، لیکن یہ اپنے علم میں مطلق نہیں ہو سکتا۔ وجود اپنی بناوٹ میں جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، لیکن علم وجود پرفیکشن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وغیرہ۔ مطلب اس کی ایک فہرست آپ جو چاہے بناتے جائیں۔
تو یہ جو مسلمات، یہ جو جس کو کبھی نیٹ آئیڈیاز کہہ دیا جائے، کبھی معتقدات کہہ دیا جائے، کبھی اے پرائیورائی کہہ دیا جائے، انٹیوشنز کہہ دیا جائے، مطلب نام جو بھی رکھ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذہن کی ضرورتیں نہیں ہیں. یعنی علم کی تشکیل میں، علم کی تشکیل کا کیا مطلب ہوا کہ علم کی تعریف یہ ہے کہ اسے عین معلوم ہونا چاہیے، یعنی معلوم اور موجود آئیڈینٹیکل ہوں. یہ ہے علم، مطلب علم کا آئیڈیا یہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ یہ جو مسلمات پہلے سے موجود ہیں، بلا کسی دلیل کے موجود ہیں، بلکہ یہ شکاری کے جال کی طرح موجود ہیں جو دریائے وجود میں وہ پھینکنے پر مجبور ہے، ورنہ مچھلیاں ہاتھ نہیں لگیں گی. یعنی وجود کے نکات اور وجود کے مظاہر وغیرہ ہاتھ نہیں آئیں گے. تو اب یہ جو مجبوری ہے مسلمات کی، یہ مطلب ان کی کتاب سے ظاہر ہو رہا ہے. بھائی میں نہیں کہہ رہا. تو وہ احساس جبر سے نکلنے کے لیے ذہن انہی بنیادی مفروضوں، مطلب ان مسلمات اے پرائیورائی، انہیں جو ہے دماغ ایک چالاکی دکھاتا ہے تاکہ احساس جبر سے اس کو نجات حاصل ہو. اور وہ کیونکہ یہ علم کو اپنا تصرف سمجھتا ہے، یہ علم کشکول اور آئینہ بن کے حاصل نہیں کرتا. یہ علم جیسے سکندر اعظم ذہن ہے اور باقی آبجیکٹس اس کے شکار ہیں، اس طرح حاصل کرتا ہے. تو خیر، تو یہ جو ہے یہ احساس جبر سے نجات پانے کے لیے یہ ایک ترکیب اس نے لڑائی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ان مسلمات کو، ان آئیڈیاز کو بنیادی مفروضوں یا شعور کے بلڈنگ بلاکس کی حیثیت دے دیتا ہے. یہ نام ان کا رکھ دیتا ہے کہ یہ تو علم ظاہر ہے کہ مفروضہ نہ ہو تو علم کا آغاز نہیں ہو سکتا. مفروضہ ذہن کو ایک پوزیشن دیتا ہے. تو اگر ذہن اپنی کوئی پوزیشن نہ لے تو ظاہر ہے کہ علم ذہن کی پوزیشننگ کا نام ہوتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو بس ایسے کہ یار چھوڑو کون مسلمات اور یہ سب کہے، ہم اس کی اونرشپ لے لیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ میرے یعنی دماغ کے بنیادی مفروضے ہیں اور شعور مجھے بنایا نہیں ملا. میں ان مفروضوں سے شعور کو تعمیر کر رہا ہوں، یعنی علم کا گودام بننے کی لیاقت فراہم کر رہا ہوں. یعنی شے کی طرف دیکھنے اور اس شے کو اپنے اندر گھسیٹ کے لانے کی قوت دے رہا ہوں. تو یہ اس طرح کر کے اس نے بیچارے نے احساس جبر اپنے اوپر سے ٹالا ہے. لیکن ذہن کی ساخت میں ہونے والا جو یہ عمل ہے وہ کچھ نتائج بھی ظاہر ہے پیدا کرتا ہے. یعنی مسلمات مفروضے ہیں، مفروضے میرے ہیں. میں مسلمات کا تھا، میں نے یہ پوزیشن بدل دی، اب وہ مسلمات مفروضے ہیں، میں پہلے ہوں، مفروضے بعد میں ہیں. تو اب اس میں جو ہے دو نتیجے، تو کم از کم دو بڑے نتیجے، اصولی نتیجے یا جو کیٹیگریز ہیں وہ پیدا ہوتی. وہ کیا، میں جیسے دو ججمنٹس کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ شعور ہی حقیقت وجود ہے. ظاہر ہے فلسفے کی ایک روایت اس کے پیچھے ہے. تو انہوں نے جب مسلمات کی یعنی ماننے کے تانے سننے سے بچنے کے لیے جو ترکیب نکالی تھی، اس میں پھر انہوں نے یا تو یہ موقف پیدا ہوا اس سے کہ وجود محض اظہار ہے، وجود محض مظہر ہے، یعنی موجودات جو ہیں
تو شعور حقیقت جو وجود کی ہے وہ اپنے مظاہر میں نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت ان مظاہر کو اپنا موضوع بنانے والے شعور کی پراپرٹی ہے یا شعور کی کسٹڈی میں ہے، شعور انہیں وہ فراہم کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ، تو اس کا عنوان یہ ہوگا کہ حقیقت وجود خود وجود نہیں ہے، شعور ہے۔ اور اسی طرح دوسرا نتیجہ، جس کے نتیجے میں جو دور وسطیٰ کا فلسفہ، یہاں تک کہ جدید فلسفیانہ سرگرمیاں کرنے والا ذہن بھی اسی سانچے میں اکثر ڈھلا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ، یعنی ذہن اور وہ جس پر یہ خود کو اپلائی کر رہا ہے، علم کی روایت سے، جاننے کی غرض سے، تو وہ آبجیکٹ، یعنی آبجیکٹ شعور کا موضوع ہے، وہ موضوع خود شعور بھی ہو سکتا ہے، یعنی سبجیکٹ ہی آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن ہم مطلب آبجیکٹ کی تعریف کو بالکل عام رکھتے ہوئے جو بھی سمجھیں، بس اتنا ذہن میں رہے کہ یہ شعور کا موضوع ہے، اور اس میں غیریت کہیں واقعی ہے، کہیں فرضی ہے، اعتباری ہے، یعنی شعور اپنے آپ سے غیریت پیدا کر کے خود کو آبجیکٹ بنائے گا نا، کیونکہ شعور اپنی ساخت میں، اپنی ماہیت میں سبجیکٹ ہے، دماغ جو ہے۔ تو جب یہ اپنا مطالعہ کرے گا، اپنے آپ کو کھنگالے گا، یعنی خود کو اپنا موضوع بنائے گا، تو اس سے ایک ڈیٹیچمنٹ پیدا کرے گا نا، تو وہ ڈیٹیچمنٹ، وہ مغایرت یا وہ دوئی، وہ وجودی نہیں ہے، وہ حقیقی نہیں ہے، وہ اعتباری ہے اور ذہن ہی کی کنسٹرکٹ ہے۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ شعور ہی حقیقی۔ تو اب نہیں وہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ، تو سبجیکٹ تو ایک ہی ہے، یعنی شعور یا ذہن، آبجیکٹ ایک ہی نہیں ہے۔ شعور کا آبجیکٹ عدم بھی ہے، نتھنگنیس۔ علم کی تعریف یہ وجود کی سمجھ، علم کی تعریف یہی ہے نا۔ تو لیکن شعور صرف علم کا ٹول نہیں ہے، یہ عدم کو بھی اپنا آبجیکٹ، اپنا میننگ فل آبجیکٹ، اپنا پروڈکٹیو آبجیکٹ اور اپنا نظام چلانے کے لیے ضروری آبجیکٹ بناتا ہے۔ تو لیکن کچھ بھی ہو، اس وقت یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم آبجیکٹ اور سبجیکٹ کے تمام پیچیدگیاں دیکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اگر مسلمات سے پیچھا نہ چھڑایا یا مسلمات کو علمی تیقن کی بنیاد بنانے کی عادت نہ چھوڑی، تو پھر جو ہے وہ ہم نہ علم حاصل کر سکتے ہیں، نہ خود اپنے وجود سے موجود ہونے کے احوال حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مطلب ہمارا وجود بھی تصور ہے، ہم خود تصور ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ذہن اور اس کے موضوع کا ہر تعلق وہ جدلیاتی ہے، ساکن نہیں ہے، تطبیقی نہیں ہے۔ وہ یا مجھے تو مطلب بس بولتا رہوں، مطلب اب اللہ خیر کرے۔ بہرحال اب اس کتاب کا ہاں ہاں بڑا اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ تو وہ یعنی تعلق سبجیکٹ آبجیکٹ کا جدلیاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تطبیقی نہیں ہے، ساکن نہیں ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، ججمنٹل نہیں ہے، آئیڈیالوجیکل نہیں ہے، کوئی ٹرانسینڈنس کا ایلیمنٹ اپنے اندر نہیں رکھتا جو اس جدل کو پر حکم بنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹ بھی اضافی ہے، آبجیکٹ بھی اضافی ہے، اور ان کی اضافیت ہی انہیں موجود اور معلوم رہنے کے لائق بناتی ہے۔
تو ابھی تو اتنا کہہ کے بس آگے بڑھتے ہیں، جب اس کتاب کو کھول کے عنوانات میں جائیں گے نا تو وہاں کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا دوسرا جو تھیم ہے، بڑا تھیم، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے تھیمز اس کے کیا ہیں اپنے لفظوں میں، وہ ہے انسان اور کائنات، یعنی مائکروکازم جو انسان کا کلاسیکی نام ہے، عنوان ہے، اور میکروکازم یعنی انسان کے باہر کی دنیا یا کائنات، چاہے معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ تو اگر ہم اضافیت کو مطلق مان لیتے ہیں تو عاصم بخشی صاحب کے تجزیے کے مطابق، یا عاصم بخشی صاحب کے جو ایک وہ ایپسٹیمک وہ اسٹرکچرنگ ہے چیزوں کی، اس کے مطابق یہ مائکروکازم اور میکروکازم یعنی انسان اور کائنات کی ذہنی، وہ جو ہے وہ ان کی ذہنی اور وجودی کیٹیگریز کا تجزیہ کر سکنے کی صلاحیت بڑھنے، اور ایک دوسرے ایک اور پرسپیکٹیو سے، ایک پرسپیکٹیو سے تو صلاحیت بڑھ گئی ہماری اضافیت کے اصول پر قائم ہو کر، لیکن دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اضافیت کے اصول کا قیدی بن جانے کے نتیجے میں یہ صلاحیت جو ہے ذہنی اور وجودی کیٹیگریز کا تجزیہ کر کے ان کے درمیان عنصر وحدت کو ان پر نافذ اور حاکم اور مسلط کر کے جو ہے وہ ان کا تجزیہ کرنا، وہ والی صلاحیت اس سے گھٹ گئی ہے یا گھٹ جاتی ہے۔ یعنی علم نام ہے کثرت سے ظاہر نہ ہونے والی واقعی وحدت کے حصول کا۔ یار وہ کوئی صاحب تو کہہ دیں کہ صحیح ہے، مطلب سب سن تو رہے نا، یہ تو نہیں کہ کوئی سو رہا ہو یا، تو اس میں جو یہ صلاحیت گھٹ جاتی، یعنی انسان فہمی اور کائنات فہمی ایک مشترکہ پرسپیکٹیو کی روشنی میں، یہ ایک بڑا موضوع ہے، یہ ہم بعد میں اٹھائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ذہن میں ایک یک طرفہ پن پیدا ہو جاتا ہے، جس کو اگر ہم کہیں ذرا سا شاعرانہ انداز میں تو یہ ہمہ گیر یک طرفہ پن ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بالکل ون وے ٹریفک ہی چل رہا ہے، اور جہاں جتنے راستے ہیں سب پہ یہی چل رہا ہے ون وے ٹریفک، تو وہ ایک عجیب سی صورتحال ہو جائے گی نا کہ یا تو صرف جاؤ، یا مطلب اگر آنے کی طرف ہے تو صرف آ رہے ہیں، جانے کا راستہ نہیں، جانے کی طرف ہے تو صرف جا رہے ہیں، آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ یک طرفہ پن ہے، اور یہ ہمہ گیر یک طرفہ پن بن جاتا ہے اگر ہم اضافیت کو پرنسپلائز کر لیں، ہم اگر قطعیت کے موقف سے بالکل دستبرداری اختیار کر لیں، تو یہ مطلب دوسرا پرسپیکٹیو ہے۔ تو اسی طرح یہ انسان اور کائنات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ عقل اور حواس کی ماہیت، عقل اور حواس یہ علم کے مستند وہ ذرائع ہیں نا، تو ان کی اپنی اپنی ماہیت، ان کا باہمی جو انٹریکشن ہے، ان کا تعامل، ان کے اپنے یعنی حواس کے اپنے حدود، عقل کے اپنے حدود، پھر ان دونوں کے مل جانے سے پیدا ہونے والے علم کے اپنے حدود، وہ پھر عقل کی الگ اور حواس کی الگ، اور دونوں کی مجموعی طور پہ وجودی اہمیت کیا ہے، ان کی علمی حیثیت کیا ہے وغیرہ، مطلب اس طرح کئی سوالات قائم ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک بنیادی اور جوہری تبدیلی آ گئی، یعنی عقل کی تعریف میں ایک جوہری انقلاب آ گیا، یعنی جس کی بنیاد پہ یہ کہنا درست ہو گیا کلینکلی کہ افلاطون کی عقل کچھ اور تھی اور برٹرینڈ رسل کی عقل کچھ اور تھی۔
مطلب ان دونوں میں کوئی نقطۂ اشتراک نہیں رہ گیا. یہ اضافیت پر ایمان لے آنے کا نتیجہ ہوگا. تو اور پھر یہی نہیں بلکہ ذہن اور وجود جو ہے ان کا ایک کلاسیکی توازن تھا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف تفصیل میں تھا، اجمال میں نہیں. تو ذہن اور وجود کا ایک بالکل کلاسیکی بیلنس اور توازن اور ہارمونی، اور ان کا انٹریکٹیو ہونا، یعنی صرف یک طرفہ نہیں کہ ذہن ایکٹیو ہے اور وجود پیسیو ہے. یہ دونوں انٹریکٹیو ہیں، دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں. یہ پورا ڈھب، یہ پوری روش بدل کر رہ گئی، یا یوں کہہ لیں کہ مٹ گئی اضافیت کو اصول بنا لینے کے نتیجے میں. تو ذہن کی حیثیت جو ہے، مطلب یہ بات تو شاید مشاہدے میں بھی ہو کہ ذہن کی حیثیت ایک طفیلی سے زیادہ نہیں رہ گئی ہے. اب نہ اکڑو کہ ہم بڑے عقل مند ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی اس کائنات کو معلوم کی حیت دینے میں. یہ کائنات اب معلوم ہونے سے منکر بنا دی گئی ہے، یہ صرف موجود ہے. تو یہ مطلب مجھے تو یہ سن کر ڈر لگ رہا ہے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے بعض لوگ خوش ہوں. تو وہ بالکل بدل کے رہ گیا. ذہن ایک طفیلی ہے، اور اگلی صدی میں تو ذہن کا لفظ جیسے منفی معنی میں آئے گا، ڈسکوالیفیکیشن بن جائے گا. تو وجود کیا ہے؟ اب یہ تقدیری اور ازلی ابدی سوالات ہیں ذہن کے کہ وجود کیا ہے، علم کیا ہے، اور کیا نام ہے، انسان کیا ہے، حقیقت کیا ہے، صورت کیا ہے. یہ جو سب سوالات ہیں یہ غیر مؤثر، غیر ضروری اور لا یعنی ہو گئے ہیں. تو ہمارے خیال میں یہ اضافیت سے ہونے والا نقصان ہے، لیکن اضافیت سے ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ ترقی ہے، یہ ایک فائدہ ہے جس سے ہم محروم چلے آ رہے تھے. تو وہ الگ باتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ نتائج یہ ہیں، اور اس پہ اتفاق ہے. ان جو مانتے ہیں، جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ بھی اسے قبول کریں گے، اور جو اس پہ راضی نہیں ہے وہ بھی. تشخیص دونوں کی ایک ہے. تو اب یہ جو بہت بڑا انقلاب آیا ہے نا، تو اس کے ابھی میں اس طرف نہیں گیا کہ اب اضافیت بھی بے معنی ہے. اضافیت اپنے ہر مفہوم میں بے معنی ہو کے رہ گئی. ابھی تو ہم اس کتاب پر ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو ہے، جیسے چیزوں میں نسبتیں ہوتی ہیں نا، کہ تضاد کی نسبت ہے، مطابقت کی نسبت ہے، اختلاف کی، موافقت، مماثلت وغیرہ کی نسبتیں ہیں نا، تو یہ نسبتیں شے کی پراپرٹی تھوڑی ہیں. یہ نسبتیں جو ہیں یہ ہمارے پرسپیکٹیوز کی پیداوار ہیں. یعنی یہ جو تناظرات ہیں جن کی وجہ سے یہ نسبتیں شے پر اشیاء کے نظام تعلق اور اشیاء کا نیٹ ورک پورا بناتی ہیں. تو یہ تناظرات، انہیں فطرت شعور مانا بھی جاتا تھا، سمجھا بھی جاتا تھا، سمجھایا بھی جاتا تھا. تو یہ فطرت شعور جو ہے موجودہ صورتحال میں، یعنی اضافیت کو قانون بنا لینے کے نتیجے میں ایک ایسے ابہام، تشکیک اور تذبذب کی خوراک جیسے بن گئی ہے یا بنا دی گئی ہے، جو اب آپ دیکھیے اضافیت کو. اب میں کیا کہوں، بہرحال عاصم صاحب بیٹھے ہوئے تو تھوڑا سا بچ کے کہتے ہیں. تو یہ اچھی اضافیت ہے کہ انکار کو قطعی بناتی ہے، اس بات کو اضافی رکھتی ہے. تو وہ ہو رہا ہے، اب دیکھ لیجئے. تو اب یہ جناب، یہ اس کتاب، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب عاصم بخشی صاحب اس کے قائل ہیں. عاصم بخشی صاحب نے یہ کتاب بہت حسن اظہار کے ساتھ لکھی ہے، اور اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس بات کے قائل ہیں. تو لیکن
تھوڑا سا جیسے آدمی ذوق رکھتا ہو ان موضوعات میں تو وہ بوجھ لیتا ہے کہ یہ کس بات کے قائل ہیں. تو جس کا قائل ہونا یعنی جس کا موقف بوجھا نہ جا سکے، واضح نہ ہو، وہ موقف اٹل ہوتا ہے، وہ اضافی نہیں ہوتا. تو ایک اضافیت بھی اٹل موقف بن گئی ہے بس. تو اب اس میں یہ ہے کہ دبدہ جیسے آئدر اور کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح اور تیسری صورت بھی صحیح. اب جب ہم اگلی نشست کریں گے تو اس کا جو پہلا ہی وہ جو چیپٹر ہے 2 کیوں، بہت زبردست ہے، بہت اچھا ہے. تو اس میں ہم کچھ اپنی رائے بھی بیچ بیچ میں دیتے جائیں گے، اور وہ رائے اگر ہم نے دی تو وہ مخالفانہ ہوگی، تشریح ہم نے کی تو وہ مداحانہ ہوگی. تو یہی ہمارا اس کتاب سے تعلق ہے. تو اب اس میں دیکھیں ذرا عنوانات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس میں کیا ہوگا. لیکن اب آدمی اندازہ بھی نہیں لگا، اب وہ کہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے. لیکن بہرحال جس نے فلسفہ وغیرہ پڑھا ہے یا جو اپنے طور پہ مزاجن سوچنے والا ہے وہ اس کو صرف عنوان ہی کو اپریشیٹ کرے گا. کہ پہلے ایک عنوان ہے 2 ہی کیوں. دیکھیں کلاسیکی سوال تھا 2 کیوں، انہوں نے اس سوال میں اور زیادہ دوسری جہت پیدا کر کے مزید تاکید ڈال دی کہ 2 ہی کیوں. ایک تھا 2 ہو گئے، پھر ایک والوں کا 2 کیوں، پھر اب آ گئے ہیں یہ لوگ یہ کہتے ہیں 2 ہی کیوں. تو یہی ہوگا نا، جب ایک بنیاد نہیں رہے گا، بنیاد وحدت پر نہیں ہے تو کثرت انتشار ہے اور تماشبینی ہے. تو 2 ہی کیوں تو بہت اچھا لکھا ہے. اس میں عینیت پسندی یعنی وہ کلاسیکل آئیڈیلزم اور حقیقت پسندی، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے ریئلزم کا. تو بہرحال ریئلزم اور آئیڈیلزم یا پریگمیٹزم اور وہ کیا ہے وہ آئیڈیلزم کا مقابلہ سا ہے. پھر ایک عنوان ہے جفت اور طاق. اب بتاؤ جفت اور طاق تو بالکل ایک ریاضیاتی تیقن رکھتے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے جو کمال دکھایا ہے وہ تو واقعی میں تو ششدر رہ گیا. تو اسی طرح قطعیت اور ظن یعنی کہ ظن گمان، قطعی ہونا اور قطعی نہ ہونے کے باوجود صحیح ہونا یا غلط ہونا. تو یہ ایک باب ہے. ایک ہے کہ وہ کیا طبیعیات اور مابعد الطبیعیات. پھر ہے جبر و قدر جس کو بالکل نئے اینگل سے دکھایا ہے عاصم بخشی صاحب نے، اور مطلب اس میں کمال کر دیا ہے. پھر ہے جسم و روح، یہ کارتیزین روایت وغیرہ کو بھی، اور یہ سب بہرحال وہ جب ہم دیکھیں گے تو واضح ہوگا. اسی طرح ایک ہے وہ ذرا سا عجیب سا لگا مجھے، عشق و عقل. میرا خیال ہے کہ یہ تھیم نہیں اس میں فٹ بیٹھتا، لیکن بہرحال عشق و عقل بھی کر لیا ہے. پھر ہے ہست و نیست یعنی وجود و عدم، یا ہونا اور پھر نہ ہونا، یا نہ ہونا پھر ہونا. 2 یعنی مطلق نہ رکھیں تو اضافی انداز میں دیکھ لیں. تو اسی طرح قدیم و جدید، مشرق و مغرب، اب یہ عملی نوعیت کی چیزیں ہیں. وحدت و کثرت یہ اس کتاب کا سب سے کمزور باب ہے، اور ممکن اور ناممکن. تو اب یہ اتنے ابواب ہیں، ہر چیز، جیسے میر کا ایک شعر ہے نا کہ سراپے میں جس جا نظر کیجئے وہیں عمر ساری بسر کیجئے. یا نظیری کا جب اب جوش میں ذرا نظیری سے بھی فائدہ اٹھا لیں کہ فرق تا بقدم ہر کجا کے می نگرم، کہ سر سے پاؤں تک میں تجھے جس جگہ بھی دیکھوں، کرشم دامن دل می کشد کہ جا ان جاست. تو یہ سیاحت جمال کے ہر قدم پر آواز آتی ہے کہ منزل یہی ہے.
یعنی یہ راستہ یہ جادہ جمال ہے محبوب تو، جس پر ذرہ ذرہ قدم قدم منزل ہے. تو وہ سچی بات ہے. یہ مجھے یہ شعر یاد ہی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ 2 شعر رہ کر یاد آ رہے تھے. تو ان کو مطلب بہت میری ایک فرمائش ہے کہ ذرا اپنی ایپسٹریم میں رہ کر بھی دیکھیں. اور ہمارے یہاں بہت کچھ ہے سنسکرت میں، بدھسٹ روایت میں، چینیوں میں، ادھر ادھر، اور وہ تاریخی تسلسل کے ساتھ بھی ہیں، تہذیبی تسلسل کے ساتھ بھی ہیں، اور نفسیاتی محرکات اور نفسیاتی کنڈیشنز کے طور پر بھی موجود ہیں. تو سارا سامان تو موجود ہے نا. تو ایک اس طرح کی کتاب یہ بڑوں کے لیے لکھ دیں تو وہ، اور یہ کر سکتے ہیں یہ کام. میں تو نہیں کر سکتا، یہ کر سکتے ہیں. اور بھائی اب کیا کہوں، اب ان سے عرض یہ ہے کہ جب اس کا دوسرا ایڈیشن چھپے تو بچے 3 نہ رکھیں، 4 کر لیں، چوتھا میں ہوں. تو بس بہت زبردست ہے. تو یہ جناب آج کی ہو گئی بات. اب اس میں کوئی چیز ہے تو بتائیے. عبدالعزیز صاحب، اگر عاصم بخشی صاحب کا مائک آپ کھول دیجیے. ہاں مائک کھول دیں. کیمرہ نہیں کھول دیں، اگر وہ گفتگو کرنا چاہیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ کچھ بات ہاں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا کیا وہ. ہاں جو بھی. جی عاصم بھائی. جی احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بھائی خیریت ہے نا سب؟ جی الحمدللہ جی بالکل خیریت ہے. بڑی خوشی ہوئی آپ کو سن کے. اور ویسے میں یوٹیوب پہ تو مسلسل سنتا ہوں، لیکن آج جو ہے وہ لائیو بھی دیکھا تو نہیں، بڑی محبت، بہت محبت. تو بس ابھی میں کیا کروں، میں آپ مجھے جانتے ہی ہیں، اور اچھا ہے کہ مجھے کئی نئی چیزیں معلوم ہوئی ہیں. اور ایک چیز ہی میں شاید کہہ سکوں گا، اور وہ یہ کہ دوسری کتاب شاید لکھی جائے تو اس کتاب کا رد ہی ہوگی. تو کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو اپنی ٹریڈیشن میں دیکھیں گے تو وہ شاید دبدہ نہیں رہے گی. وہ پھر اس نیت سے لکھی جائے گی کہ وہ دبدہ یا وہ ڈویلٹی جو ہے وہ ریزالو ہوں اور کسی یونیفیکیشن کی طرف موو کی جائیں. تو دیکھیے اگر توفیق ہوئی اور ذہنی طور پہ خود دبدہ کلیئر ہوئی تو پھر ہی ظاہر ہے کہ انسان اس کو پورے کوشش سے اور ہمت سے لکھ سکتا ہے. ویسے ایک یہ میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ میری تھوڑی سی یقیناً باعث جو ہے وہ ریاضی اور سائنس اور اس کی باعث ہے. اور چونکہ ان مضامین پہ الہیاتی فلسفہ اور جو وجودی فلسفہ اور یہ جو میٹا فزکس ہے اس پہ ظاہر ہے مجھے اتنا زیادہ عبور نہیں ہے جتنا میری جو پڑھت ہے یا جتنی کتابیں دوسرے فلسفی اور سائنس اس میں پڑھی ہیں. تو اس سے یقیناً مجھے کافی خامیوں کی طرف نشاندہی ہوئی، کیونکہ آپ تنقید جو ہے اس میں بڑا نشتر پہ جو ہے وہ موم لگاتے ہیں تاکہ اتنا زیادہ وہ معلوم نہ ہو. لیکن مجھے بہرحال چونکہ میں اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ پہلے بھی میں نے آپ سے بڑی تنقید جو ہے سیکھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ مجھ تک وہ بات پہنچ گئی ہے جو اس کی خامیاں اور سامعین تک شاید کم پہنچی ہو، لیکن مجھے تقریباً اس کا جو بیسک نقطہ ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا اور میں کافی حد تک اس سے ایگری بھی کرتا ہوں. بھائی آپ اب انگریزی میں لکھیے گا وہ کتاب جو آپ کہہ رہے ہیں، اور وہ مطلب یہ کہ یونیفائیڈ ڈویلٹی اس طرح کا کوئی تصور بنائیے. جی بالکل. اور اس میں ویسے آپ اگر اس کو دیکھیے اور پھر کبھی دوبارہ اس پہ بات ہو تو جو آخری 5 پوائنٹس ہیں جس میں نے ویگنس یعنی ابہام کی کلیئرٹی، فلسفی آف سائنس اور پھر متھ جو ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ متھ میں بھی جو ایبراہمک ریلیجنز ہیں ان میں یقیناً یہ ایک، اور ہماری بعد کی جو اس کی جو ایک ڈیفارمڈ ماڈرنائزیشن ہوئی ہے اس میں متھ جو ہے وہ ریڈیوس ہو کے بالکل ایک اس طرح کی چیز بن گیا کہ جیسے وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، یا اس کی نفسیاتی حیثیت اور یعنی ہم اس لحاظ سے شاعری اور یہ علوم جو ہیں سائنس کی وجہ سے ان میں یہ فیصلہ کسی جگہ ہو گیا. جیسے ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے، بہت پرانی بات ہے بچوں کے اسکول میں، کہ اب اس کو کیا فائدہ یہ پڑھانے کا کہ جی ابن مریم ہوا کرے کوئی،
یہ ان باتوں سے کیا مطلب اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ ظاہر ہے ایک ایسے ذہن کی طرف نشاندہی کرتی ہیں جس کے خیال میں مت جو ہے وہ شاید ہماری روایت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو مت کی فارمز ہماری روایت میں آئیں میں چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ بھی کوئی اگر میں کبھی ہاں کچھ جو بات کر چاہے سکوں کریں، اور آپ جو کام بھی کریں گے وہ اگر غلط بھی ہوا تو معیاری ہوگا. تو بس جی اس بہت وقت بہت اس عنایت وقت بہت سب سے عنایت تو زیادہ بس اتنا ہی ضرورت یہ ہے ضرورت کہ ذرا عارفانہ، عالمانہ اور فلسفیانہ غلطی کرنے کی صلاحیت حاصل کرو. پہلا سبق ہمیں یہ لینا چاہیے کہ ذرا غلطی بہت کر عنایت کے بہت دکھاؤ نا، کوئی تصور کی، تخیل کی، تعقل کی، تو پھر ہوگی بات. نہیں یہ بھائی میں نے کیا اس پہ 3 نشستیں ہوں گی، 2 ابھی اور ہوں گی، تو وہ دونوں میں بھی آپ بیٹھیے گا. تو اب ہم اس کتاب کو کھولا نہیں ہے نا ابھی، اب اس کتاب کو کھولیں گے. ہمارے حاضرین میں سے بھی اگر کوئی سوال یا اشکال بات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. یہ کون ہے؟ اچھا یہ تو وہ ہے، ہاں یہ ذرا پڑھ کے. آفتاب ناصر، اچھا یہ ہیں حضرت بہت. اور جناب آداب، اچھا یہ تو خود وہی ہیں، ہاں عاصم بخشی صاحب. لیکن یار کوئی تنقیدی نظر ڈالا کریں، مطلب یہ سب باتیں تائید کے لیے نہیں کی جاتی، یہ باتیں ترقی کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. تائید حاصل کر لی وہ رک گئے، وہ چلو کوئی اور کام کریں. یہ نہیں، تھوڑا سا آپ ذرا سا تنقیدی نظر سے چاہے ایک ریمارک دے دیں کہ بھئی یہ غلط کہا تم نے، یہ پوری بات نہیں تھی، تو اس سے جو ہے نا ہم لوگ ایک دوسرے سے جیسے جڑ جائیں گے، ایک تعلق میں زندگی پیدا ہو جائے گی. جی بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے اس کتاب پہ گفتگو کی، اور اس کتاب پہ، صاحب کتاب پہ گفتگو کا یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلی 1 یا 2 نشستوں تک جاری رہے گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.